اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تاریخ فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ایک اور عظیم شخصیت کے تعارف اور ان کے فلسفی آراء، افکار اور ان کی کتابوں کے حوالے سے انٹروڈکشن پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فخر رازی، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام، ان کی زندگی، ان کی کچھ فلسفی کتابوں کے بارے میں اور کچھ فلسفی نظریات کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فخر رازی کا نام محمد بن عمر ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ۔ رازی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شہر رے میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ رے کی نسبت سے ان کو رازی کہا جاتا ہے۔ شہر رے آپ جانتے ہیں کہ ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے رے۔ تاریخی حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل یہ شہر تھا۔ بہت سارے بزرگان اور علمی شخصیات کی یہاں پہ ولادت ہوئی ہے، ان کا تعلق اس شہر سے ہے اور قدیم زمانے سے شہر رے علمی مرکز رہا ہے۔ تو فخر رازی کی چونکہ ولادت شہر رے میں ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کو رازی کہا جاتا ہے رے کی نسبت سے۔ ان کا ایک لقب فخر الدین ہے، شاید اسی وجہ سے فخر رازی بھی کہا جاتا ہے، یعنی رازی رے شہر کا جو فخر ہے اس نسبت سے فخر رازی کہا جاتا ہے۔ ولادت ان کی 543 یا 544 ہجری کا سن جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور اگر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے، بہت بڑے متکلم ہیں، مفسر ہیں، فلسفی ہیں۔ اس کے علاوہ علم فقہ، علم ریاضی، علم نجوم، علم طب، اس طرح کے مختلف علوم میں فخر رازی ید طولہ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے ان کو جامع معقول و منقول کہا جاتا ہے، یعنی جو علوم منقولہ ہیں اور جو علوم معقولہ ہیں دونوں میں ان کو جو ہے ید طولہ حاصل تھا اور بہت زیادہ انہوں نے دونوں حوالوں سے کتابیں لکھی ہیں اور نظریات رکھتے ہیں۔ فقہی طور پر شافعی مکتب فکر کے یہ پیروکار تھے۔ عقیدتی حوالے سے اگر بات کریں تو اشعری مکتب سے تعلق رکھتے تھے اور اس مکتب کے دفاع میں فخر رازی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ضیاء الدین سے حاصل کی، اس کے بعد کچھ استادوں سے فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی ہے اور کچھ استادوں سے علم کلام وغیرہ کی۔ کہتے ہیں کہ انتہائی مختصر مدت میں فخر رازی نے ریاضی کے علوم، طبیعی علوم، علم طب وغیرہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ فخر رازی نے خوارزم، ماوراء النہر یعنی بخارا اور اس کے علاوہ سمرقند، غزنہ وغیرہ جیسے شہر جو ایران کے قدیم شہر تھے، اب تو مختلف ملکوں میں یہ شہر جو ہے مختلف ملکوں میں بٹ گیا ہے اور وہاں موجود ہیں، تو ان تمام شہروں کا انہوں نے سفر کیا اور آخرکار ہرات میں وہ قیام پذیر ہوئے۔ جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے علماء سے مناظرے کیا کرتے تھے، علمی ابحاث میں وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ آخرکار علاء الدین خوارزم شاہ نے ہرات میں ان کو ایک مدرسہ بنا کر دیا، جہاں وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک تعلیم اور تدریس سے منسلک رہے اور بہت سارے طلاب کی انہوں نے تربیت کی۔ کہا جاتا ہے تاریخی حوالے سے کہ فخر رازی کے حلقہ درس میں 2000 کے قریب شاگرد شرکت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ حتیٰ وہ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر راستہ چل رہے ہوتے تھے تو اس دوران بھی طلاب کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی اور علمی حوالے سے ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ 606 ہجری میں تقریباً 63 سال کی عمر میں ان کی جناب فخر رازی کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی شخصیت کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ ذہین شخص تھے، جوال اور فعال ذہن رکھتے تھے، بہت بڑے ناقد تھے، ہر چیز پر تنقید، ہر چیز میں تشکیک اور ہر موضوع میں شکوک و شبہات ایجاد کرنا ان کا گویا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس کی بنا پر ان کو امام المشککین کہا جاتا ہے۔ بہت آسان اور سلیس عبارات میں وہ لکھتے تھے، شیرین بیان تھے، مختلف علوم اور فنون کے ماہر تھے اور ان کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اشعری عقیدے کو، اشعری نظریات کو، مکتبہ فکر کو فلسفہ کے یعنی اس کے علم کلام کو فلسفہ کے قریب کرنے میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور عقلی بنیادوں پر اشعری عقائد کی توجیہ اور تبیین کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اس طرح سے فخر رازی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے علم کلام کو فلسفے کے بہت زیادہ قریب کیا ہے۔
اس حوالے سے انہوں نے فلسفہ پر بہت زیادہ تنقید کی ہے، یعنی فلسفے پر جو ان کی نگاہ ہے وہ تنقیدی نگاہ ہے۔ فلسفے پر جو ان کے اشکالات تھے، جناب فخر رازی کے متعدد اشکالات جو ان کے تھے، وہ اس بات کا سبب بنے ہیں وہ اشکالات کہ بہت سارے محققین نے ان اشکالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح سے فلسفے نے ایک خاص قسم کا تکامل دیکھا ہے اور ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ تو اس حوالے سے فخر رازی کا ایک اہم کردار تھا کہ فلسفی نظریات پر جو ان کے اشکالات تھے وہ فلسفے کی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ مفید تھے۔ یہاں ہم ان کی تالیفات، اب خاص طور پر فلسفی حوالے سے ہم بات کریں گے، اگرچہ علم کلام، علم تفسیر، اصول فقہ، علم نحو، تاریخ، علم طب، علم نجوم، اصول الدین، منطق وغیرہ سارے علوم میں فخر رازی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہاں ہم صرف چند فلسفی کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اہم کتاب فخر رازی کی المباحث المشرقیہ کے نام سے ہے۔ کتاب کا پورا نام المباحث المشرقیہ فی علم الالہیات والطبیعیات ہے۔ یہ فخر رازی کی اہم ترین کتاب ہے۔ الہی اور طبیعی علوم کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں بحث کی ہے۔ فلسفیوں پر بہت سخت اشکالات کیے ہیں، نہ صرف اسلامی فلسفہ اور اسلامی جو فلسفی حضرات ہیں ان کے اوپر اشکالات کیے ہیں، بلکہ یونانی حکماء کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر حصے کو فخر رازی نے کتاب کا نام دیا ہے۔ پہلا حصہ وجود اور اس سے مربوط بحثیں ہیں، دوسرا حصہ ممکنات کی اقسام کے بارے میں، جبکہ تیسرا حصہ الہیات بالمعنی الاخص یعنی خداوند متعال سے متعلق بحثوں پر مشتمل ہے، اور اس حوالے سے ایک اہم ترین کتاب ہے۔ فخر رازی کی ایک اور اہم کتاب شرح اشارات کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ ابن سینا کی کتاب تھی الاشارات والتنبیہات۔ اس کتاب کے اوپر فخر رازی نے حاشیہ لگایا ہے اور اس کی شرح کی کوشش کی ہے۔ کتاب کا اصل نام الانارات فی شرح الاشارات ہے۔ بعض محققین کے بقول یہ شرح الاشارات کے بجائے جرح الاشارات ہے، یعنی کتاب کی تشریح کے بجائے فخر رازی نے ابن سینا کے اوپر اشکالات کیے ہیں اور ان کی آراء کے اوپر تنقید کی ہے۔ اس شرح کے شروع میں فخر رازی اس کتاب کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اشارات جو کتاب ہے کم حجم ہے، لیکن اس کے باوجود بہت مفید کتاب ہے اور بہت سارے اہم فلسفی نکات پر مشتمل ہے۔ شرح کے دوران فخر رازی نے اشعری عقائد کے خلاف سمجھے جانے والے نظریات پر خاص طور پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ بعد میں جناب خواجہ نصیر الدین طوسی جب آئے تو انہوں نے بھی ابن سینا کی اسی کتاب یعنی الاشارات کے اوپر انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، اور فخر رازی نے جتنے بھی اشکالات ابن سینا پر کیے تھے ان اشکالات کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ خواجہ نصیر الدین کہتے ہیں کہ فخر رازی اشکال کرتے ہوئے ابن سینا کے اوپر اشکال کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا اشکال ہے کہ اعتدال سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ فخر رازی نے لباب الاشارات و تنبیہات کے نام سے ابن سینا کی اسی کتاب کا خلاصہ بھی لکھا ہے۔ فخر رازی کی ایک اور اہم کتاب شرح عیون الحکمہ، ابن سینا کی کتاب تھی عیون الحکمہ کے نام سے، اس کی شرح کی ہے فخر رازی نے، اور یہ شرح 3 حصوں پر مشتمل ہے، منطقیات، طبیعیات اور الہیات۔ فخر رازی کے بقول وہ اس کتاب کے مطالب اور ابن سینا کے عقائد کے خلاف ہے، لیکن چونکہ علماء کے درمیان ابن سینا کا ایک خاص مقام ہے، ان کی ایک خاص عظمت ہے اور ان کی کتابیں مورد قبول عام ہیں، لہٰذا مجبوری کی حالت میں وہ اس کتاب کے مطالب کو کھولنا چاہتے ہیں اور اس میں موجود نقائص اور اشکالات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ شرح لکھی ہے شرح عیون الحکمہ۔ ایک اور جو کتاب ہے فخر رازی کی الرسالۃ الکمالیہ فی الحقائق الالہیہ کے نام سے، منطق، فلسفہ اور ہیئت کے موضوع پر یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت 10 مقالوں پر مشتمل ہے، 10 مقالے جمع کیے گئے ہیں اور یہ کتاب بن گئی ہے۔ ہر مقالہ چند فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقالہ منطق کے بارے میں ہے، دوسرا مقولات جو فلسفے کی ایک بحث ہے، تیسرا معرفت الہی کے بارے میں ہے، چوتھا صفات الہی کے بارے میں ہے، پانچواں مقالہ افعال الہی کے بارے میں ہے، چھٹا مقالہ اجسام و حرکات کے حوالے سے ہے، ساتواں مقالہ صفات افلاک کے حوالے سے، آٹھواں مقالہ عناصر و ارکان کے اثبات کے حوالے سے،
9واں مقالہ علم نفس کے متعلق ہے، اور 10واں مقالہ علم ہیئت کے موضوع پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو کتاب ہے الرسالۃ الکمالیہ فی الحقائق الالہیہ، ایک بہترین گویا انسائکلوپیڈیا ٹائپ کتاب ہے، جس میں فخر رازی نے مختلف موضوعات کے اوپر مختلف مقالے لکھے ہیں۔ ایک اور کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں اگر پیش کرنا چاہیں فخر رازی کی، النفس والروح وقواہما کے نام سے یہ کتاب ہے، علم اخلاق کے موضوع پر یہ کتاب ہے فخر رازی کی۔ امام غزالی کی جو کتاب تھی احیاء العلوم، اس کتاب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کتاب میں علم اخلاق کے کلی اصول و قواعد، نفسانی بیماریوں کا علاج اور اس طرح کے موضوعات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بات کی ہے کہ انسان ہے کون، اس کا کیا مقام ہے، عظمت ہے۔ ارواح بشر کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، نفس اور روح کی لذتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، نفس کی مختلف طاقتوں، نفس کی مختلف بیماریوں اور ان بیماریوں کے علاج کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ لہٰذا علم اخلاق کے حوالے سے یہ فخر رازی کی ایک بہترین کتاب ہے۔ باہر فلسفی موضوعات کے علاوہ علم کلام کے حوالے سے، عقائد کے ابحاث کے حوالے سے بھی فخر رازی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ الاشارۃ فی اصول الکلام، الاربعین فی اصول الدین، المسائل الخمسون فی اصول الدین، اصول الدین، شرح معالم اصول الدین، المحصل، شرح اسماء الحسنى، اساس التقدیس، المطالب العالیہ من العلم الالہی، النبوات وما يتعلق بها، عصمت الانبیاء۔ یہ چند کتابوں کے نام ہیں جو میں نے لیے ہیں علم کلام کے حوالے سے جو فخر رازی نے لکھی ہیں۔ تو خود کتابوں کے نام اگر آپ ملاحظہ کریں تو عقائد کے مختلف ابواب میں بہت زیادہ فخر رازی نے لکھا ہے۔ اسی طرح فخر رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب کے نام سے، جسے تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی عربی میں مشہور ترین تفاسیر میں سے اور بڑی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ پرحجم ہونے کی بنا پر اس کتاب کو تفسیر کبیر کا نام دیا گیا۔ تقریباً 32 جلدوں میں یہ تفسیر چھپ چکی ہے۔ آخر میں فخر رازی اور فلسفے کے تعلق کے حوالے سے صرف ایک مختصر گفتگو کی۔ فخر رازی کے دور میں جو فلسفہ رائج تھا وہ مشائی فلسفہ، یعنی وہی فلسفہ جو فارابی اور ابن سینا نے اسلامی دنیا کے اندر جس فلسفے کو رواج دیا تھا وہی فلسفہ رائج تھا، اور فخر رازی کا شمار اس فلسفہ کے منتقدین میں سے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اس فلسفے کے اوپر تنقید کی ہے، اشکالات کیے ہیں۔ جس طرح پہلے بیان ہوا فخر رازی بہت زیادہ تنقیدی ذہن رکھتے تھے، لہٰذا بہت سارے مسائل میں انہوں نے تشکیک سے کام لیا ہے۔ مثلا علم کی حقیقت کے حوالے سے خاص ان کا نظریہ ہے جو پیش کیا ہے۔ قاعدہ الواحد جو فلسفی قاعدہ اور قانون ہے اس کے اوپر انہوں نے اشکالات کیے ہیں۔ حرکت کی بحث پر اشکال کیا ہے۔ اشارات پر اپنی شرح الانارات جس کا بھی میں نے نام لیا تھوڑی دیر پہلے، اس میں بھی قدم قدم پر ابن سینا کے اوپر اشکال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ فخر رازی کے یہ اشکالات انتہائی اہم تھے، فلسفے کے حوالے سے مفید بھی تھے، چونکہ یہ اشکالات اور سوالات اسلامی فلسفے میں نئے تحرک کا باعث بنے۔ جیسے خواجہ نصر الدین طوسی وغیرہ وہ مجبور ہوئے کہ ان اشکالات کا انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی۔ اس طرح سے ایک علمی تحریک اور ایک علمی نہضت وجود میں آئی۔ فخر رازی اور شہاب الدین سہروردی یہ آپس میں ہم عصر بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ ہم درس بھی تھے، اور آپس میں مباحثہ وغیرہ ہم کیا کرتے تھے اور علمی موضوعات آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے شیخ اشراق نے آپ جانتے ہیں کہ ایک پورے فلسفی نئے مکتب کی بنیاد رکھی ہے فلسفہ اشراق کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ بھی فخر رازی کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو یقیناً ان کے نظریات سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور دونوں نے بعض مشہور فلسفی افکار اور نظریات کے اوپر اشکالات مشترک ہیں دونوں کے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح سے اشعری علم کلام اور عقائد کو فلسفے سے ملانے میں جس طرح سے پہلے بھی بیان ہوا فخر رازی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے اشعری عقائد کی عقلی اور فلسفی توجیہ تبیین کے حوالے سے بہت اہم کام کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ یہ فخر رازی کے فلسفے اور ان کی فلسفی کتابوں اور ان کی زندگی اور علمی سفر کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں تھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے فلسفی کے نظریات اور ان کی کتابوں اور زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔